معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کوشش رہے گی کہ میں آج سے قرآن شریف چیپٹر وائز آپ کے سامنے ترجمہ اور مختصر الفاظ میں تفسیر بیان کروں۔ آج میں سورہ فاتحہ یعنی پہلا چیپٹر، اس کی تفسیر اور ترجمہ مرحوم مولانا محمد علی صاحب کے بیان القرآن سے پیش کروں گا، جو کہ غالباً 100 سال پہلے لکھا گیا ہے، جس میں کہ تاج العروس لغت عربی کو ریفر کیا گیا ہے، ابن کثیر عربی تفسیر، ابن جریر عربی تفسیر، بحر اور بحر المحیط یہ بھی عربی تفسیر اس کو ریفر کیا گیا ہے، روح المانی فی تفسیر القرآن العظیم و صحابہ مسانی یہ بھی عربی تفسیر ہے، تفسیر کبیر مفاتح الغائب یہ بھی عربی تفسیر ہے، اور بیزادی انوار التنزیل و اسرار التاویل یہ بھی عربی تفسیر ہے، مفردات کو ریفر کیا گیا المفردات فی الغریب القرآن یہ بھی لغت قرآن ہے، عربی میں ہے، غائب القرآن تفسیر نیشا پوری، غائب القرآن و غائب الفرقان یہ بھی لغت قرآن ہے، عربی میں، فاتح البیان یہ بھی لغت قرآن عربی میں ہے، کشاف انکشاف عن حقائق التنزیل یہ بھی لغت قرآن عربی میں ہے، لسان العرب عربی لغت ہے، نہایت فی الغریب الحدیث والآثار عربی لغت حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ بے انتہا رحم والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے سب تعریف اللہ کے لیے، تمام جہانوں کے رب، بے انتہا رحم والے، بار بار رحم کرنے والے، جزا کے وقت کے مالک کے لیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہوا، نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اس سورہ شریفہ کا سب سے مشہور نام جو ہے الفاتحہ یا فاتح الکتاب ہے۔ سورتوں کے اسما جن سے وہ مشہور ہیں بہت سے صحیح حدیث میں پائے جاتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مروی ہیں۔ سورتوں کے نام توقیفی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورت کے اسما توقیفی ہیں، یعنی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہونے کی وجہ سے من جانب اللہ ہے۔ چنانچہ اس سورت کا نام الفاتحہ فاتح الکتاب حدیث میں مروی ہے۔ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جس میں فرمایا الصلاۃ الا بقرات الفاتح الکتاب، یعنی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور بھی کئی حدیثوں میں یہ نام آتا ہے، مثلا صحیح میں عبادہ بن صاحب کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، جو شخص فاتح الکتاب نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، ظاہر ہے ہم سب لوگ نماز میں جو ہے فاتحہ کو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم فاتحہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسری آیت کریمہ جو ہے قرآن شریف سے پڑھتے ہیں۔ خود قرآن شریف میں سورہ ہجر میں اس کا نام سبان من المثانی آیا، یعنی 7 آیا جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس میں 7 آیات ہیں، جس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان 4 صفت کاملہ کا ذکر ہے، جس پر کہ اس دنیا کا کل نظام قائم ہے، یعنی پہلا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ربوبیت، یعنی پہلی آیت میں ربوبیت وہ صفت ہے جو ہر ایک مخلوق اپنے دائرے کے اندر کمال تک پہنچاتی ہے۔ پھر رحمانیت ہے، رحمان رحیم، یعنی وہ صفت جو انسانوں سے فائدہ اٹھانے پر اعلیٰ درجے کے ثمرات مرتب فرماتی ہے۔ مالک یوم الدین، مطلب جزا اور سزا کے دن کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔
اور تیسری آیت میں مالکیت وہ صفت ہے جن سامانوں سے فائدہ نہ اٹھانے پر قوانین کی خلاف ورزی پر سزا دیتی ہے تاکہ نظام عالم قائم رہے اور چیزیں اپنے کمال کو پہنچتی رہیں۔ چوتھی آیت میں بندے کا یہ اقرار ہے کہ صرف وہی ذات پاک جس کی وہی ذات پاک جو پہلی تین آیت جس کا ذکر ہم نے پہلی تین آیتوں میں مذکور ہے لائق عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کوئی بھی شے، دنیا کی شے اللہ کے سوا جو ہے اس کی عبادت جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کا مفہوم جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہ وہ رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تین تو اس اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات کا وارث ہے۔ درمیانی آیت جو اب تین آیت کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد تیسری چوتھی آیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مت، مطلب ہمارا سار و دار و مدار جیسے اگر ہم دیکھیں تو سورہ لیلۃ القدر ہم پڑھے، اس میں آتا ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ كُلِّ امر، یعنی تمام جو ہمارے افیئرز ہیں دے آر کنٹرول بائی اللہ تعالیٰ ہی اس کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یا اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کی جو ضرورت پڑتی ہے اس کی جو ہے اس کا جو دینے والا ہے، جو اس کا مسائل کو حل کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آخری پھر اس کے بعد جو تین آخری آیت میں فرمایا کہ یوں اس کا تعلق آخری آیت تین آیت سے ہو گیا، یعنی اس حدیث کے جو یہاں پر ایاک نستعین، پھر آگے فرمایا صراط الذین انعمت اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تعلق اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعلق پہلی تین آیت کے ساتھ بھی ہے اور دوسری اگلے جو تین آیت کے ساتھ بھی ہے۔ صحیح حدیث میں اس کو اعظم السورہ فی القرآن کہا گیا، یعنی قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی صورت، اور اس کی عظمت اول تو خود اس سے ظاہر ہے کہ نماز جسے مومن کا معراج قرار دیا گیا، ہر رکعت میں صورت کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ ہی جہاں سے بھی پڑھے۔ پھر اس کا نام ام الکتاب بتایا۔ اس صورت گویا قرآن کریم کی تعلیم کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کی اصل غرض جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سارے سلسلے کو بیان کرنا ہے، انسان کو اپنی حقیقی کمال تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ اس صورت کے پہلے حصے میں وہ چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ جو ہماری ربوبیت کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ دعا ہے، اور اس پچھلے حصے میں انسان کو کمال کے اصول یعنی کمال انسانی پہنچانے کا جو ہے جو وہ دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان راستے پہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا، بلکہ ان کے راستے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں چلائیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب جیسے ہم نے پہلے کا ربوبیت کا ذکر ہے، بلکہ نسل انسانی کی بھی وحدت کی بنیاد رکھ دی، اور عالمین کا لفظ استعمال فرما کر ساری تفریقات قومی کو، جب عالمین کہا تو یہ کسی فرد واحد کے لیے رب نہیں کہا، بلکہ ساری عالم کے لیے رب کہا۔ یہی مذہب کا خلاصہ ہے کہ خدا کی ربوبیت انسانوں کے حقوق کو قائم کرے، اور ان الفاظ الحمدللہ رب العالمین سے بہتر الفاظ یہ خلاصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فاتح میں عقائد باطلہ کی تردید۔ پھر اس صورت کے اندر جن صفات الہی کا ذکر ہے وہ گویا کل صفات الہی کے لیے بطور یا جڑ کے ہیں، یعنی ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت، انہی سے باقی صفات الہی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ان چار صفات میں دوسرا کمال یہ ہے کہ مذہب عالم کے کل اصول باطلہ کی ان میں تردید ہے۔ صفت ربوبیت میں اس بات کا رد ہے کہ خدا کی ذات یا صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، وہ روح اور مادہ کا بھی رب ہے، اس لیے روح اور مادہ اس کی کسی صفت میں جیسے غیر مخلوق ہونا شریک نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی بت پرستی اور ہر قسم کے شرک کی تردید ہے، کیونکہ مستحق حمد و عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو دوسروں کی ربوبیت کرے، مطلب جو اللہ تعالیٰ دوسروں کی ربوبیت کرے، جس نے انسان کو خلق کیا، اس کے بعد اس کی ربوبیت کے سارے سامان پیدا کیے، دنیا میں اتنا سامان پیدا ہوا ہے، دنیا میں ہر چیز جو مہیا ہوئی وہ ہر انسان کے لیے، وہ رحمیت کے اندر آتا ہے، رحمانیت کے اندر آتا ہے، وہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ کا معاملہ جو ہے جزا سزا کا معاملہ الگ کر دیا، ایاک نعبد، اب راستے کے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آپ جو ہے میری عبادت، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
اور ایک میانہ روی کی تعلیم دی. جس طرح عقائد باطلہ کی تردید اس حصے میں ہے، پچھلے حصے میں قوم کو افراد تفرید کی تردید دی. سوائے اسلام کے جس قدر مذہب پائے جاتے ہیں وہ اپنی موجودہ حالت میں صرف ایک خاص شاخ کے اخلاقی پر سارا زور دیتے ہیں، مطلب اخلاقی پر زور دیتے ہیں. اس لیے ان تفریق کی افراد کی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی ایک شاخ پر حد سے زیادہ زور دینا، دوسروں کو بالکل نظر انداز کرنا ہے. اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہاں اعتدال یا میانہ روی قرار دیا ہے، جو ایک طرف تفرید سے بچاتی ہے اور دوسری طرف افراد سے محفوظ کرتی ہے. بس یوں سورہ فاتحہ ہر ایک باطل کی تردید بھی موجود ہے. اس کے بالمقابل میں عقائد اور اعمال میں ان اصول حقہ کی تعلیم ہے جو بطور بنیاد کی ہے. بہترین دعا ہے. یہ صورت میں جو سکھائی وہ دعا بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ہے، جس کی نظیر کسی دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی. عیسائی دعا سے مقابلہ، عیسائیوں کو اپنے خداوند کی دعا کے متعلق بہت کچھ دعویٰ ہے، مگر فاتحہ کے بالمقابل یہ کچھ دعا نہیں. وہاں روزی روٹی کی دعا ہوتی ہے، یہاں صراط مستقیم یعنی کمال انسانی کے اصول کی دعا ہوتی ہے. وہاں پر گناہوں سے بچنے کی دعا ہوتی ہے، یہاں سے گناہ نہ کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے پہ مت چلا، ہمیں اس راستے چلا ہی نہیں جس پر تیرا غضب ہوا ہے. مطلب ہم گناہ سرزدی نہ کریں، ہم اس چیز سے بچا دیں ہمیں. فاتحہ جو ہے بہترین وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھایا ہے. اب اس کے زمانے نزول کے بارے میں یہ اتفاق ہے کہ سورہ مکی میں نازل ہوئی ابتدائی وحی ہے، بلکہ اس پر بھی مکی وحی بھی نہایت ابتدائی زمانے کی ہے. اور نماز با جماعت کی ابتدا، یہ صورت ابتدا سے نماز میں پڑھی جاتی تھی اور نماز مکہ میں برابر پڑھی جاتی تھی. بلکہ بعد سے نبی کے چوتھے سال کا یہ واقعہ ہے کہ سید حضرت اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کے پاس ایک میدان میں نماز پڑھ رہے تھے جس پر کفار کے ساتھ جھگڑا ہوا. اس کے بعد راکم کا گھر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا. یہ ہم جانتے ہیں کہ راکم کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھا کرتے تھے اور چوتھے سال سے بیشتر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، اس لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی تھی. اس کے ابتدائی نزول کے متعلق صرف قیاس اور قرائن نہیں بلکہ موجود سب سے پہلی مکی صورت ہے. بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ فاتحہ اول شے انزل من القرآن، یعنی سب سے پہلے جو چیز قرآن سے نازل ہوئی. اس حدیث کو بائیقی نے دلائل نبوات میں بیان کیا ہے. اس پر جرا یہ ہوئی کہ بالاتفاق اقرا بسم ربی کا جو سب سے پہلے آیت غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے وہ اقرا جو ہے پوری آیت نازل نہیں بلکہ اس کے پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئی. مگر غالب مراد اول شے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوری صورت جس کا نزول سب سے پہلے وہ فاتحہ ہوا. اگر مکمل جو ہے صورت کا نزول جو ہے وہ جو ہے اتفاق رائے یہی ہے کہ وہ سب سے پہلی صورت جو ہے فاتحہ ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے اقرا بسم ربی کا نزول ہوتا ہے جو کہ کل 5 آیتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اب فاتحہ سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک مستقل آیت ہے، اس لیے کہ جس طرح سورہ فاتحہ کل قرآن کا خلاصہ ہے، کل قرآن کریم کا خلاصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی خلاصہ ہے سورہ فاتحہ کا. اس لیے کہ کل قرآن کریم کا یہ خلاصہ ہے. چونکہ قرآن کریم ایک سورہ بجائے خود بھی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک مستقل مضمون ہے، اس لیے ہر سورت کی ابتدا میں اسے مستقل آیت رکھا گیا ہے. اس سورہ فاتحہ کا اس خلاصہ ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ فاتحہ جن 4 صفات الہٰ کا ذکر کرتا ہے 2 کا انتخاب کیا، یعنی وہاں ربوبیت رحمانیت رحیمیت ملکیت کی صفات ہے جو کل صفات الہی کے بطور کے ہے. یہاں ان سے 2 صفات رحمانیت اور رحیمیت کا انتخاب کر لیا گیا. نظام عالم رحمانیت اور رحیمیت پر ہی اگر غور کیا جائے تو سامانوں کا مہیا ہونا، جس پر سامانوں کا کام میں لایا جانا، اس پر اجرا کا مرتب ہونا، یعنی سلسلہ نظام عالم ہے جس پر کل کاروبار کا دار و مدار ہے. جس قدر سامان زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے جیسے ہوا، پانی، اگر آگ، سورج وغیرہ، یہ سب صفت رحمانیت کا ظہور ہے. جب ان چیزوں کو ہم اپنے کام میں لاتے ہیں تو ان کے نتائج کا پیدا ہونا صفت رحیمیت کا ظہور ہے. نظام روحانی بھی رحمانیت اور رحیمیت پر ہے. بس ہماری جسمانی زندگی کے سلسلے میں 2 صفات اصلی کام کرتے ہیں، یعنی حالت ہماری روحانی بقا کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ صفت رحمانیت کے تقاضے سے ہمیں اپنی طرف سے قانون اور شرع انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے بیان کرتا ہے، عطا فرماتا ہے. الرحمن عالم القرآن، جب ان شرع اور قانون کو ہم اپنے عمل میں لاتے ہیں تو ان نتائج مرتب فرماتے ہیں. پس نظام جسمانی اور نظام روحانی دونوں کا قیام انہی 2 صفات سے ہے. اس لیے بعض نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم الرحمن اور الرحیم قرار دیا ہے. درکانی نہ صرف صفات الہی ہی بسم اللہ میں خلاصہ آ گیا بلکہ وہ نصف حصہ جو سورہ فاتحہ میں بندے کے لیے ہے اس کو یہاں ایک بات سے ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ حصہ یا کہ نستعین سے شروع ہوتا ہے، یہاں بھی بس تعانت کے لیے ہے. بسم اللہ عملی توحید یوں اللہ ہر مسلمان کی زندگی میں عملی توحید کا سبق ہے. اور یہ ضرور
حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا اگر جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہے. یقیناً جو شخص اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے استعانت کا طالب ہوگا، اس سے برکت ملے گی. والسلام.